والسلام جو ان دو آدمیوں میں تھے اس کو نبی بھجوایا. حضرت یوشع علیہ السلام نرم طبیعت کے مالک تھے, ان کو کنونس کر کے بھائی محنت کریں, چلے جائیں گے, وہ ایسا ہوگا فلاں ہوگا, اور وہاں بھی کچھ رازدار پیدا کر دیے, وہ ان کو لے جانے میں کامیاب ہو گئے, لیکن ان کی حکومت قائم کرنے میں وہ بھی ناکام رہے. اور وہاں کا جو امیر تھا, اس امیر نے یہ احسان کر دیا حضرت یوشع سے کہ آپ ان کے شرعی فیصلے کرواتے رہیں, اور ان کے جو اپنے فیملی افیئرز جو ہیں تو وہ اپنے قبائلی ملکوں سے اس کی اصلاح کرتے رہیں اور اس کو حل کرتے رہے. تو یوشع علیہ السلام اسی کی تائید پر صرف اتنے قبائلی قسم کے ایک پنچایتی نظام ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک پنچایتی نظام قائم کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے ان کے درمیان. تو بنی اسرائیل کے فیصلے, شرعی فیصلے, وہ قاضی کرتے رہے جو حضرت یوشع علیہ السلام کے مقرر کردہ تھے, اور ان کے دنیاوی امور کے فیصلے ان کے ملک صاحبان کرتے رہے. ہم اپنے علاقے میں قبیلے کے بڑے کو کیا کہتے ہیں؟ ملک صاحب. آپ لوگ چودھری کہتے ہیں, چودھری صاحب کہتے ہیں, اور آپ لوگ وڈیرا صاحب, کیا میر صاحب, پیر صاحب. آپ کے ہاں تو بہت سارے ہیں, کوئی میر صاحب ہے اور کوئی پیر صاحب ہے, اللہ رحم فرمائے. اور عربی کا ایک شعر ہے کہ وَلَا أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا. هل أفسد الدین الا الملوک وأحبار سوء ورهبانها. شاعر نے کہہ دیا کہ دین کا ہمیشہ جو بیڑا غرق کر دیا ہے وہ حکمرانوں اور مالداروں نے, وأحبار سوء فاسق مولویوں نے, ورهبانها اور بدبخت پیروں نے بیڑا غرق کر دیا. یہ تین طبقے جو بیڑا غرق کرنے والے ہیں. اور علامہ نے بھی فرما دیا تھا کہ ہے خرابی دین کی ان تین سے, شاہ ظالم پیر جاہل مولوی بے دین سے. جو ہوتے ہیں اپنے علاقے کے شاہ ہوتے ہیں نا, کیوں وڈیرا سائیں کے سامنے کوئی بات کر سکتا ہے کہ ہے خرابی دین کی ان تین سے, شاہ ظالم پیر جاہل مولوی بے دین سے. اس نے کہا کہ شاہ ہونا چاہیے لیکن ظالم نہیں, پیر ہونا چاہیے لیکن جاہل نہیں, اور مولوی ہونا چاہیے لیکن بے دین نہیں. یوشع علیہ السلام ان کو لے گئے, ان لوگوں کے اوپر جالوت مسلط ہو گیا. کون؟ یہ جو واقعہ ذکر ہو رہا ہے یہ جالوت کے تسلط کا ہے. کیا ہے؟ نہیں, یہ پہلے آ نہیں چکا, میں نے ہسٹری بتا دی تھی. تو جالوت کا تسلط ہو گیا ان کے اوپر, اور یہ زمانہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1020 سال پہلے, 1020 سال پہلے جالوت کا زمانہ. اور یہ زمانہ 1020 سے لے کر 1004 قبل مسیح تک 16 سال ان کے اوپر مسلط رہا, اور اس کی سزائے بازگشت سنے بنی اسرائیل. جلدی نکالتے رہیں یہ سب سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کی ابتدا, 15ویں پارہ. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ. ہم نے واضح کر دیا تھا بنی اسرائیل پر کہ آپ فساد کریں گے, بہت بڑا فساد, زمین میں 2 بار. اور بڑا فساد کیا تھا, انبیاء کو قتل کرنا شروع کر دیا بدبختوں نے, انہیں شہید کرنا شروع کر دیا. اس سے بڑا فساد کیا ہو سکتا ہے کہ جو آدمی آپ کو اللہ کی جانب بلائے آپ اسے مروائیں. آیت کا نمبر 4, لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. آپ بہت بڑی فساد کریں گے. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. عُلُوًّا كَبِيرًا کا معنی یہ ہے کہ وہ ایسا فساد ہوگا جس کے کوئی لمٹس نہیں ہوں گے, کچھ حدود نہیں ہوں گے متعین. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا. جب پہلا مرحلہ آ گیا, پہلا فساد انہوں نے کر دیا, انبیاء کو شہید کر دیا, انبیاء کو شہید کر دیا. حضرت یوشع علیہ السلام کے بعد تسلسل سے 16 سال کے اندر جتنے سارے انبیاء آتے رہے, کیونکہ اس زمانے میں نبی ایک نہیں ہوتا تھا. گرینیڈا ہل کا اپنا نبی ہوتا تھا, امرات رج کا اپنا نبی ہوا کرتا تھا, صحیح ہے. اور ڈاؤن ٹاؤن میں تو 15-20 ہوا کرتے تھے, صحیح. تبھی تو بنی اسرائیل میں 14,000 انبیاء اللہ نے بھجوائے. کتنے؟ 14,000. 14,000 انبیاء صرف بنی اسرائیل میں بھجوائے گئے, کیونکہ ہر ایک گاؤں کا اپنا اپنا نبی تھا, کیونکہ ان کے لیے کسی نئی شریعت کی ضرورت تو نہیں تھی, تورات ہی ان کا مطمع نظر تھا, صحیح. وہ ایسا آپ کہیں, اس لیے وہ حدیث تو نہیں ہے, حدیث نہیں ہے, ایک مقولہ ہے کہ انبیاء علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, میری امت کے علماء یہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں. وہ حدیث نہیں ہے, وہ موضوع ہے, ملا علی قاری نے لکھا ہے. لیکن مقصد یہ ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل کے انبیاء کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ موسیٰ کی کتاب کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے تھے,
تو اس طرح میرے علماء کی ذمہ داری بھی یہ ہوگی میری کتاب کو امپلیمنٹ کرتے جائیں. یہ حدیث نہیں ہے, یہ موضوعی ہے, فیبریکیشن ہے, مقولہ ہے کسی کا. اچھا, اذا جاء وعد اولاهما باسنا علیکم عبادا لنا اولی باس شدید فجاسوا خلال الدیار. جب آ گیا وہ پہلا مرحلہ, یہ زمانہ تھا حضرت سموئیل کا. حضرت سموئیل یہ لاوا ابن یعقوب کے اولاد میں سے ہیں. کس کے؟ لاوا ابن یعقوب کے اولاد میں سے. اور اس زمانے میں یہ حکومت بھی جو ٹوٹی پوٹی حکومت یا سربراہی تھی بھی سموئیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں تھی. سموئیل علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی. جبکہ لوگوں نے مشورہ کر دیا کہ بھائی لاوا ابن یعقوب کے اولاد میں تو یہ پیغمبر ہیں اور یہ بوڑھے بھی ہیں. تو یہوذا ابن یعقوب, حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بھائی بہن بیٹے کا نام تھا یہوذا, کہ یہوذا ابن یعقوب اسی کے اولاد میں سے کسی آدمی کو یہ بادشاہ مقرر کر دے. ٹھیک ہے, یہ پیغمبر حق کسے دیتے ہیں؟ حق تقرری کا اسے. تو یہ لوگ آ گئے حضرت سمویل کے پاس کہ ہمارے لیے آپ ایک بادشاہ مقرر کر دیں, ہم ظلم کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں, اور آپ بوڑھے ہو چکے ہیں تو آپ دعائیں دیتے رہیں. آپ دعائیں دیتے ہیں, جس طرح تبلیغ والے چلے جاتے ہیں تو میرے جیسے بے ہمت آدمی کو کہتے ہیں کہ آپ ذکر فکر میں مشغول ہو جائیں اور ہم گشت کے لیے چلے جائیں گے. کیونکہ گشت میں کبھی کبھار بری باتیں سننی پڑتی ہیں, بری باتیں سننی پڑتی ہیں, اور ان کو تو میرا مزاج معلوم ہے, جذباتی آدمی ہے, جذباتی نہ ہو جائے تو کہہ دیتا ہے جذباتی آدمیوں کا آپ ذکر فکر میں مشغول ہو جائیں اور ہم گشت کے لیے چلے جاتے ہیں. انہوں نے کہا بوڑھے آدمی آپ ذکر فکر میں مشغول ہوں, ہماری دینی رہبری اور رہنمائی کرتے رہیں, اور یہوذا ابن یعقوب کے اولاد میں ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں, کوئی بادشاہ تھا کہ ہم اس کے ساتھ لڑیں. زمانہ آپ یاد رکھیں 1020 قبل مسیح سے 1004 تک. کب تک؟ 1004 تک. تو مینز کہ 1004 میں انہوں نے یہ ڈیمانڈ کر دیا, 1004 سے تھوڑا آگے پیچھے انہوں نے ڈیمانڈ کر دیا کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا. اور اللہ نے بھی حضرت سمویل کو حکم دے دیا کہ یہ طالوت جو یہوذا ابن یعقوب کے اولاد میں ہیں وہی ان کے بادشاہ ہیں. طالوت وہ ان کے بادشاہ ہیں. اور طالوت وہ ایک ایسا آدمی تھا کہ تھا تو بڑا مدبر قسم کا, بڑا مدبر, لیکن نہ کوئی سرمایہ دار تھا نہ جاگیردار تھا, بس چرواہا تھا. وہ اس کے بکریاں اور بھیڑیں تھی اور وہ چراتے رہے, چراتے رہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ طالوت کو ان کے لیے بادشاہ مقرر کر دیں. نیچے دیکھیں یہ وہ سلسلہ جا رہا ہے. سمجھ واپس جا رہے ہیں. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور قتال کیجئے آپ اللہ کے راستے میں. وَاعْلَمُوا, اور جان لیجئے کہ تحقیق اللہ تعالیٰ سمیع علیم, وہ سننے والے اور علم رکھنے والے, جاننے والے. یہ درمیان میں قاتلوا فی سبیل اللہ الیہ ترجعون تک یہ دو آیات, یہ امت کو حکم ہے. قصے کے درمیان اللہ امت کو, امت محمدیہ کو حکم دے رہا ہے کہ آپ قتال کرتے جائیے, ورنہ بنی اسرائیل کی حالت دیکھیے کہ وہ کتنی مدت غلام بنے رہے, کتنی, جب تک انہوں نے فائٹ شروع نہیں کیا تھا, کنسپیریسیز اور سازش اور تسلط کو ختم نہیں کیا تھا, تبھی تک انہوں نے اطمینان کی زندگی نہیں گزاری. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور قتال کیجئے آپ اللہ کے راستے میں. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ, یہ بہترین مقرر کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ ریلیٹڈ ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ اپنے سامعین کے ساتھ, اپنے سامعین کے ساتھ. واقعہ بیان کرتا ہے, درمیان سے وہاں سے کوئی فلسفہ پک کر کے فوراً اپلائی کر دیتا ہے, فوراً اپلائی. تو اللہ کریم نے فرمایا بنی اسرائیل کا واقعہ شروع کر دیا تو فرسٹ آف آل لوگوں کے ذہن میں ڈال دیا کہ بھائی قتال کرنا لازم ہے, ورنہ بنی اسرائیل کی حالت دیکھیے کہ کیا ہو گیا تھا. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اور جان لیجئے کہ تحقیق اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں. اب دیکھیے جب بھی اللہ قتال کا حکم دے گا تو رائٹ اوے اس کے پیچھے پیسوں کا ذکر ضرور کرے گا. پیسوں کا ذکر کہ ملینئر چاہیے, جیسے ہی ملینئر چاہیے, تبھی تو لوگ پھنس چکے ہیں ملینئر کی وجہ سے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, اب غریب آدمی کیا کچھ کر سکتا ہے, غریب آدمی کیا کچھ کر سکتا ہے, وہ اپنے گاؤں میں بات نہیں کر سکتا, کسی اور کو کیا چیلنج کرے گا, پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے وہ آدمی, یقرض اللہ, جو قرض دے دے اللہ تعالیٰ کو, قرضا حسنا, قرض حسن. من ذا الذی, کون ہے وہ آدمی جو قرض دے دے اللہ تعالیٰ کو, قرضا حسنا, قرض حسن, قرض حسنا, قرض حسن. اب قرض حسن اس قرض کا نام ہوتا ہے جس کا آدمی ڈیمانڈ نہ کرے تا آ کے وہ قرض دینے والا خود اسے واپس کر دے, اسے کہتے ہیں قرض حسن. اسے کیا کہتے ہیں؟ قرض. دیکھیے شریعت میں جتنے سارے کانٹریکٹس ہیں, جتنے سارے بزنس اور ٹرانزیکشن ہیں,
اگر وہ دین اور قرض کے معاملے پہ ہوا کرتے ہیں تو اسی کے لیے اگر آپ نے پیریڈ اسپیسیفک نہیں کیا تو شریعت نے اسے وائڈ قرار دیا ہے کہ یہ فاسد کانٹریکٹ ہے. لیکن قرض حسن کے لیے شریعت اسلامیہ نے جواز ہی پیدا کر دیا کہ یہاں لمیٹیشن ہونی نہیں چاہیے تبھی قرض حسن ہوگا. ابھی ذہن میں بات آئی؟ کیونکہ آپ احسان کر رہے ہیں تو احسان کے لیے آپ کیا ٹائم مقرر کر رہے ہیں؟ قرض حسن دے دیں. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اس پر میں نے ایک رسالہ لکھ لیا ہے، الدیون و مواثیقھا. الدیون و مواثیق کہ شریعت میں کفالہ کا، حوالہ کا، قرض کا، دین کا، معاملات کا جب کسی کے ذمے پڑ جائے شرعی حیثیت اس کی کیا ہوگی اور کیا کچھ کرنا چاہیے، کیا کچھ کرنا. وہاں پہ میں نے ایک دو حدیث کا حوالہ دے دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ نے کسی حاجت مند کو اس کے مطالبے پر 2 بار قرضہ دے دیا اور واپس وصول بھی کیا تو اللہ کے ہاں آپ کے لیے ایک صدقے کا ثواب لکھا جائے گا. آپ نے $1000 ایک بار وامد کو دے دیا، اس کو ضرورت تھی، اس نے واپس کر دیے. 5-6 مہینے بعد پھر اس کو ضرورت پڑی، آپ نے پھر $1000 دے دیے، پھر اس نے واپس کر دیے. اب آپ کا تو کچھ نہیں کیا، پھر کچھ کیا، وہ 1000 کے 1000 آپ کو واپس مل گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ قیامت کے دن دیکھیں کہ $1000 کا آپ کو صدقے کا ثواب مل جائے گا، صدقے کا ثواب مل جائے گا. قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث نقل کی ہے. لیکن دوسری جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لینے والے کی بھی ذمہ داری لگا دی ہے. فرمایا مثل الغنی ظلم، وامق سے کہہ دیا کہ آپ نے قرض لے لیا اور اپنے معاملات چلاتے رہے ہیں اور قرض کی ادائیگی کوئی فکر نہیں کر رہے، آپ بہت بڑے ظلم کا ارتکاب کر رہے ہیں. تو جب پیغمبر کسی کو ظالم کہہ دے تو جسٹ امیجن کہ حشر کیا کچھ ہوگا. بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قتادہ ہی کی روایت علامہ شوکانی نے نقل کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنازے میں آئے، جنازہ پڑھانے آئے تو حضور علیہ السلام کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ پوچھا حل علیہ دین، اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے، اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے. تو حضور علیہ السلام نے پوچھا اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے. ایک آدمی نے کہہ دیا کہ میرے 4 دینار ہیں اس کے اوپر، 4 دینار اس کے اوپر، اور یہ نہیں دیا کرتے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوراً پیچھے ہٹ گئے اور صحابہ کو حکم دے دیا کہ صلوا علی اخیکم، آپ ہی جنازہ پڑھائیے اس کا. اب پیغمبر پیچھے ہٹ جائے، محلے کا مولوی کسی کے جنازے سے انکار کر دے تو پورے قبیلے کی رسوائی ہو جاتی ہے کہ مولوی صاحب نے اس کے جنازہ پڑھنے سے. حالانکہ آج کے مولوی اتنے جاندار نہیں کہ وہ یہ انکار کر دے، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. ہم بھی کمزور ہو چکے ہیں. جیسا دیش ویسا دیش، جیسے مقتدی ہاں تو ویسے ہی مولوی ہو رہے ہیں، جیسے روح ویسے فرشتے، جیسے روح. وہ ہمارے ایک مولوی صاحب ہے، وہ بڑے عجیب قسم کے آدمی ہیں. وہ جہاد پر، افغانستان کے جہاد کے زمانے میں جہاد پر ایک زبردست تقریر اس نے جاڑ دی. تو وہ مجھے خود کہہ رہا تھا کہ وہ آدمی نے مجھ سے پوچھ لیا کہ آپ کے جہاد کر چکے. تو میں نے یہ آئیڈیا گین کر لیا کہ یہ آدمی مجھے ذلیل کروانا چاہتا ہے کہ فضیلت تو بہت ساری بیان کر دی، کبھی آپ بھی جہاد پہ چلے گئے ہیں. حالانکہ وہ آدمی کسی دوسرے تناظر میں پوچھ رہا تھا کہ مولانا صاحب آپ کے جہاد میں گئے ہیں، نہیں کہ آپ تو ایسی پریکٹیکل باتیں کر رہے ہیں جیسے آپ مدتوں لڑ چکے ہیں، کہ آپ کہیں جہاد میں گئے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں نے فوراً کہہ دیا کہ آپ گئے ہیں. تو اس نے کہا نہیں میں تو نہیں گیا. تو میں نے اسے کہہ دیا کہ آپ نے بغیرت قوم کا کبھی غیرتی مولوی دیکھ لیا ہے؟ جیسے بغیرت آتے اسی طرح میں بھی. جیسا دیش ویسا بیس. ورنہ مولوی اتنے جاندار ہوتے، اتنے جاندار، فوراً کہہ دیتے کہ نہیں ہم نے جنازہ نہیں پڑھنا. یہ آدمی برملا اللہ اور پیغمبر کی احکام کی مخالفت کرتا رہا. میں نہیں کہہ رہا کہ اس کا جنازہ نہیں ہو رہا، لیکن میں نہیں پڑھ رہا، آپ پڑھیں ان کا جنازہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو بعض معاملات میں وہ مفتی اور قاضی اور مولوی صاحب کو منع کر دیتے ہیں. اگر ایک آدمی نے سوئسائڈ کر دیا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مفتی اور قاضی اور عالم آدمی جس کے لوگ اقتداء میں کھڑے ہوتے ہیں وہ نہ جائے جنازے کے لیے. یہ تو لوگ انکریج ہوتے جائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ چیز بہت بڑی جرم ہے. اس لیے مفتی صاحب نہیں آئے، قاضی صاحب نہیں آئے، مولانا صاحب نہیں آئے، امام صاحب نہیں آئے، ایک عام آدمی نے جنازہ پڑھ لیا کیونکہ مسلمان تو ہے، گناہ کا ارتکاب کر چکا ہے، جنازہ تو ہو سکتا ہے. بات دین میں آ جائے. ہاں تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے کہہ دیا کہ یہ علیہ، کیونکہ وہ صحابی بڑے عجیب آدمی تھے. اس نے کہا جی وہ قرضہ میں ادا کروں گا لیکن یہ تو بہت بڑی رسوائی ہوگی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جنازہ پڑھ دیا اور بعد میں حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ دوسرے دن رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے مدینے کے کوچے میں ملے تو فوراً مجھ سے پوچھنے لگے کہ وہ حل ادیت ما کان علیہ، اس آدمی کے اوپر جو قرضہ تھا، آپ نے ذمہ داری لی تھی، آپ نے ادا کر دی؟ میں نے کہا لا اذن، یہ ابھی تک تو ادا نہیں کی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر آثار میں نے دیکھ لیے اور مجھ سے چل پڑے. تو میں دوڑ کے پیسے اٹھا کے وہ مستحق کو دے گیا اور واپس آ کے السلام علیکم یا رسول اللہ،
جو میں نے ادا کر دیا. تو حضور نے فرمایا الآن برت جلدا, ابھی تو آپ نے اس کے بدن کو ٹھنڈا کر دیا. ہم ہیں اللہ رحم فرمائے کہ قرض لے لے کے اسے وہ قرض کو ہم انکم میں شمار کر دیتے ہیں. تو مصیبت ہے, اللہ رحم فرمائے. ہاں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. مَنْ ذَا الَّذِي, کون ہے وہ آدمی, وہ شخص, يُقْرِضُ اللَّهَ جو قرض دے دے اللہ تعالیٰ کو, قرضًا حسنا, قرض حسن, فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً, اور وہ اس کے لیے اس میں اضافہ کرتے جائیں, اضعافاً کثیرتاً, کئی فولڈ. اضعافاً کثیرتاً مینز کئی فولڈ. اب آیت میں تو آیا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. 700 تک ذکر ہے, لیکن پیچھے اللہ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء. یہ 700 فولڈ جو ہیں یہ منیمم ہے. یہ کیا ہے؟ منیمم. اور واللہ یضاعف, اللہ مینی فولڈ کر دیتا ہے. کب تک اور کہاں تک, اس کا کوئی لمٹ اللہ نے ذکر نہیں کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث میں ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ نے اللہ کو 1 روپیہ قرض دے دیا تو فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَلْفَ مَرَّةٍ, تو وہ آپ کے لیے 1 لاکھ بنا دے گا. دوسرے میں ہے 10,000 مرہ, وہ 1 ملین بنا دے گا اس کو. تو 1 ملین. تو قرآن کریم میں تضاعف کا ذکر آیا ہے جس کی کوئی لمٹ نہیں. کبھی کبھار کوئی مجھ سے پوچھتا ہے, تبلیغ والے جو کہتے ہیں شیخ صاحب نے لکھا ہے 49 تو ابو داؤد کی حدیث کی وجہ سے, ابو داؤد کی حدیث کی وجہ سے کہ اللہ کے راستے میں 1 پیسہ لگائیں یا 1 نیک کام کریں تو 49 کروڑ آپ کو. اللہ کے راستے کا ذکر ہے, تبلیغ کا ذکر نہیں ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ شاید جو لوگ صرف تبلیغ کے ساتھ کنفائن کر دیتے ہیں اور مختص کر دیتے ہیں کہ نہیں بھائی, اللہ کا راستہ ہے. اب یہاں درس کے لیے آ رہے ہیں تو کیا میں پیسے دے رہا ہوں آپ لوگوں کو؟ یہ بھی اللہ کا راستہ ہے. ہاں بتائیں نا, اللہ کا راستہ ہے. اللہ, آپ حج کے لیے جا رہے ہیں, وہ اللہ یعنی دین کا جو کام بھی ہے وہ اللہ کا راستہ ہے. تو ابو داؤد کی حدیث میں آیا ہے. اب آپ دعوت کے کام میں نکل جائیں, کسی کو نماز کے لیے لانے کے لیے نکل جائیں, وہ بھی اللہ کا راستہ ہے. کسی سے کہنے آئے بھائی مولوی صاحب 2 باتیں کرے گا, بھائی 2-3 باتیں دین کی کرے گا تو 49 کروڑ ثواب ملے. تو کسی نے مجھ سے پوچھی کہ 49 کروڑ, میں نے کہا بھائی 49 کروڑ یہ تحدید بھی میں اس سے اتفاق نہیں کرتا, کیونکہ جب اللہ نے خود کہہ دیا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء, میں مینی فولڈ کر دیتا ہوں. اب مینی فولڈ یہ تو وہی بات ہے کہ ایک میرا مینی فولڈ ہوگا, ایک آصف صاحب کا ہوگا, ایک قریشی صاحب کا ہوگا, ایک اللہ تعالیٰ کا ہوگا. اللہ کا مینی فولڈ جسٹ امیجن کہ کتنا ہوگا, جتنی شخصیت اور ذات بڑی اتنا مینی فولڈ بڑا. وہ مسجد محمد خان میں ایک بار یہ پشاور کے کسی کالج سے ایک پروفیسر صاحب وہ اسٹوڈنٹس کو لے آئے تھے مسجد محمد خان دکھانے. تو وہاں پہ وضو کے لیے یعنی وہ پول ہے, وہ حوض مسجد کے صحن میں. اور اس نے اسٹوڈنٹ سے کہہ دیا کہ اس حوض سے بطور تفنن کہ اس حوض میں کتنے جام پانی ہوگا. جام جانتے ہیں, ایک پیمانہ سا ہوتا ہے, کتنے جام. تو تمام نے تخمینے لگا دیے, تخمینے لگا دیے. کسی نے کہہ دیا 10,000 جام ہوں گے, کسی نے 20,000 جام, کسی نے تخمینے لگا دیے. اور مسجد محمد خان میں مدرسہ ہے شرفیہ, تو اسی کا ایک طالب علم تھا, چھوٹا بچہ. تو اس سے کہہ دیا کہ بیٹے آپ تو یہاں رہتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا کہ سوئمنگ پول میں, یہ سوئمنگ پول نہیں وضو کے پول میں, اس میں کتنے جام پانی ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ جی جام کی بات ہے, اگر جام اس پول جیسا ہو تو 1 جام ہے, اور اگر جام پول کے آدھا ہو تو پھر اس میں 2 جام ہے, اور اگر اس کا 1 کوارٹر ہو تو پھر 4 جام ہے. تو پروفیسر صاحب نے کہا کہ بدبختو, اس چھوٹے اسے ہم چنے کہتے ہیں, دین کے چھوٹے طالب علم کو کیا کہتے ہیں؟ چنے. اس نے کہا کہ اس چنے سے ذرا علم سیکھو, کہ عقل کرو کہ بھائی جام کوئی یعنی ایک ایسی چیز تو نہیں کہ تمام دنیا میں ایک جیسے جام ہے, ہر ایک آدمی کے ساتھ ایک جیسا جام ہے. کسی کا جام اتنا ہوتا ہے, کسی کا, تو بھائی ہر ایک کا اپنا اپنا مینی فولڈ ہوتا ہے. اب اللہ کا مینی فولڈ کتنا ہوگا؟ یضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. یہ آیت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو ایک صحابی تھے حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو درداء نے, ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بیٹھے تھے, بڑے سیدھے سادے صحابی تھے اور زمیندار تھے. تو حضور علیہ السلام نے حضور علیہ السلام سے پوچھنے لگے او یستقرضنا اللہ عز وجل, اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے, اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مانگ رہا ہے, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. تو حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ ہاتھ دے مارا کہ میرا
فلاں باغ جس میں 600 کھجور کے درخت ہیں، وہ میں نے اللہ کو دے دیا، وہ میں نے اللہ کو دے دیا، بیت المال کو وقف کر دیا، اور وہاں سے اٹھ کے سیدھے آئے اور باغ میں داخل نہیں ہوئے، باغ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز دی اپنے بچوں، کیونکہ باغ کے اندر ان کی رہائش گاہ بھی تھی، اور اپنی بیوی کو آواز دیا امت دہدہ، اور میری بیوی، بچوں کو اٹھا کر باہر لائیے۔ اس نے کہا باغ فروخت کر دیا؟ اس نے کہا نہیں، اللہ کو قرض دے دیا۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط، اللہ تعالی قبض کرتا ہے اور بسط کرتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی اللہ کو آپ لوٹنے والے ہیں۔ اب اللہ کریم قبض کرتا ہے اور بسط کرتا ہے۔ قبض کا معنی ہے سمیٹنا، اور بسط کا معنی ہے پھیلانا۔ اللہ تعالیٰ سمیٹتا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ پھیلاتا بھی ہے۔ اب اس قبض و بسط کا معنی کیا ہے؟ قبض و بسط یہاں کتاب تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب کے دوسرے چیپٹر میں اللہ کی 3 صفات کا تذکرہ کر دیا ہے، الابداع والخلق، بلکہ 3 کا، الابداع والخلق والتدبیر۔ اللہ کریم مبدع ہے، کیا ہے؟ مبدع۔ قرآن کریم میں ہے بدیع السماوات والارض، ابداع اللہ کی ایک صفت ہے، دوسری صفت اللہ کی ہے خالق ہے، اور تیسری صفت اللہ کی ہے مدبر ہے۔ تو اب ابداع کیا چیز ہے، خلق کیا چیز ہے، اور تدبیر کیا چیز ہے۔ اور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ابداع بغیر کسی میٹیریل کے کسی چیز کو پیدا کرنا، یہ اللہ کی صفت ہے ابداع۔ اذا قضا امرا فانما یقول له، فرمایا بدیع السماوات والارض، اللہ کریم نے بغیر کسی میٹیریل کے آسمان و زمینوں کو بنایا۔ تو ابھی فوراً ذہن میں بات آ گئی، کیونکہ ہم تو مشاہدات کی دنیا کی بات کرتے ہیں، اخبار کی دنیا کی بات تو نہیں مانتے، ہم تو عقل کے غلام بن چکے ہیں، نقل کو تو مانتے ہی نہیں۔ نقل کو بھی عقل کے پیمانے پر پرکھ کرتے ہیں کہ بھائی پہلے ہمارا عقل تسلیم کرے تو پھر ہم تسلیم کریں گے۔ انا للہ و انا، تو وہ ہمارا شیخ فرمایا کرتے ہیں کیا فدی اور کیا فدی کا شوربہ، کیا آپ اور کیا آپ کی عقل۔ آپ اللہ والی بات کو اپنے عقل کے پیمانوں پر پرکھو گے تبھی تو ہمیں یہ چیزیں جو کھٹکتی ہیں، کھاتا رہتا ہے، قدم قدم پہ ٹوکریں کھاتا رہتا ہے۔ عورت کو، مسلمان عورت کو، اس کو آپ اللہ کا حکم، اچھا جی تو یہ پھر اللہ کا حکم ہے؟ ہاں بھائی، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ پیغمبر کا حکم ہے، یہ عقل کی بات تھوڑی ہے، یہ نقل کی بات ہے، عقل کی بات نہیں ہے۔ تو اب فوراً ذہن میں بات آ گئی، اچھا کوئی میٹیریل نہیں تھا اور اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا، تو پیچھے فوراً اللہ کریم نے فرمایا کہ میٹیریل کی ضرورت آپ کو ہوگی، خالق کو نہیں، مبدع کو نہیں۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، تو اس کے لیے تو ایک ہی میٹیریل ہے، اور وہ میٹیریل ہے کن، وہ میٹیریل ہے کن، اور وہ میٹیریل ایسا ہے کہ اللہ کے ذات سے لازم غیر منفک ہے۔ یہ کائنات رہے گی تو کن کا حکم موجود رہے گا، اور اگلی والی دنیا آئے گی تو کن کا حکم وہ چلتا رہے گا۔ علامہ نے اس لیے کہہ دیتا کہ یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے، شاید کہ آ رہی ہے دم دم صدائے کن فیکون، یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے، شاید یہ تو پروسیس سے چلتا جائے گا، وہ تو اسی پہ جو دوسری دنیا آ رہی ہے اسی نظام پہ وہ ڈیولپ ہوتی جائے گی۔ یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے، شاید کہ آ رہے ہیں۔ قریش صاحب پوچھ رہے تھے علم کلام کے متعلق، میں نے کہا کہ آپ کے پیر جو تھے علامہ اقبال، وہ تو علم کلام کے بڑے ماہر تھے، اور علم کلام ہی اصل چیز ہے جو آدمی کو دین کے صحیح فلسفے سے روشناس کرا دیتا ہے۔ تو اگر ارادہ ہو تو شروع کر دیتے ہیں اس کے ساتھ ایک کتاب۔ تو ابداع، یہ خلق وہ بھی پیدائش والی، ابداع بھی پیدائش والی صفت، اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، لیکن یہ کہ سابق کا کوئی میٹیریل، اور خلق اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، خلق الانسان، لیکن پیچھے فرمایا من صلصال من حمأ مسنون، کیچڑ سے پیدا فرمایا، مٹی سے، گارے سے پیدا فرمایا۔ خلق الانسان من صلصال من حمأ مسنون، اسے صفت خلق۔ اور تیسری صفت تدبیر۔ اب تدبیر کا معنی کیا ہے؟ اگر انگریزی میں آپ اس کے لفظ کا ترجمہ دیکھیں تو ارینج، ٹو ارینج، وائل جب اللہ کی صفت کے اعتبار سے ایک لفظ کا تذکرہ ہو تو مدبر کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے کائنات میں جتنی ساری چیزیں پیدا فرمائی ہیں انہی چیزوں کی ماہیت میں ضرور بضرور کوئی صفت پیدا فرمائی ہے جس پہ نتیجے مرتب ہوا کرتے ہیں۔ مثلا پانی پیدا فرمایا تو پانی کی طبیعت میں یہ چیز اللہ نے پیدا فرمائی ہے کہ زندوں کے لیے زندگی کا پیغام ہے، پیاس کو بجھاتا رہتا ہے۔ آپ پانی پی جاؤ گے ہاں تو پیاس بجھ جائے گا،
روٹی میں، گرین میں، غلے میں، گراس میں، یہ گروسری میں اللہ نے یہ صفت پیدا فرمائی ہے کہ آپ اسے کھا جائیں گے تو آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی، اس میں غذائیت ہے، اور آپ کو قوت نصیب ہو جائے گی، اس میں وٹامن اور منرلز ہے۔ اسی صفت کو کہتے ہیں تدبیر، کہ یہ چیزیں کس نے رکھی ہیں اس میں۔ تبھی تو مولانا یاسر رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں ایک درس دے دیا، مسلمانوں کو ایک درس دے دیا کہ جب بھی آپ کوئی چیز کھائے پیے تو آپ یہ تصور کریں کہ کھلانے والا یا سیر کرانے والا اور پیاس بجھانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ پانی توڑا استسقاء کی بیماری اگر اللہ لگا دے تو پانی پیتے رہے اور پیاس نہیں بجھے گا۔ ہیضے کی بیماری آ جائے کالرا کی تو پانی پیتا رہے، کنویں کا کنواں خشک کر دو گے لیکن پیاس بجھے گا نہیں، اس لیے کہ اللہ نہیں بجھاتا، حالانکہ پانی تو وہی پانی۔ تو اسے کہتے ہیں صفت تدبیر۔ جوع البقر ایک بیماری حکماء نے ذکر کر دیا ہے، اطباء نے، طب والوں نے۔ جوع البقر کی مین یعنی گائے والی یا بیل والی بھوک، وہ اگر کسی آدمی کو لگ جائے تو ابھی وہ 15-20 روٹیاں، یہ پیٹا بریڈ نہیں ہمارے وہ پٹھانوں والی بڑی روٹی، 15-20 اسے کھلائے اور 2 منٹ بعد وہ کہے گا کچھ کھانے کے لیے ہے کہ آپ مجھے دیں۔ اگر روٹی سیر کرواتی تو ایک ہی روٹی حتیٰ کٹا آدمی سیر ہو جاتا وہاں۔ اسے کہتے ہیں تدبیر۔ اب اللہ کریم نے جی اب یہ ہے کہ اسے کہتے ہیں صفت تدبیر، کہ اللہ نے کائنات کے مختلف اشیاء میں، اس کی ماہیت میں، اس کی ہوئیت میں، اس کی جو نیچر ہے اسی میں ایک صفت پیدا کر دی ہے جو نتیجے اس پہ مرتب ہوتے رہتے ہیں۔ صحیح ہے؟ مثلا لوہا جو اللہ نے پیدا کر دیا، اگر آپ اسے شارپ کر دیں تو اس کی طبیعت ہی ہوگی، تو وہ چیز کو کاٹے گی۔ اگر آپ اسے شارپ کر کے چیز کو نہ کاٹیں تو ہم اسے لوہے کا نقص سمجھتے ہیں کہ یہ کیا خبیث قسم کا چورا آپ لے آئے ہیں، یہ کوئی نائف ہے، کتنے روپے دے دیا آپ نے؟ یہ بھائی گراج سیل میں خرید لیا $1 کا، بس $1 کی تو یہی چوری ہوتی ہے جو مرغے کو بھی ذبح نہیں کر سکتی۔ اب آپ کو غصہ کیوں آیا؟ اس لیے کہ وہ چورا لوہے کی طبیعت اور نیچر کا اظہار نہ کر سکا۔ صحیح؟ تو اچھے لوہے کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ چیز کو کاٹ دے، کہ وہ چیز کو ذرا زور سے، کہ وہ چیز کو کاٹ دے۔ لیکن جب اللہ چاہتا ہے تو لوہا بھی اچھا ہوگا، لیکن اس کی نیچر میں وہ تصرف کر دیتا ہے، اسے چینج کر دیتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام والے چھرے نے حضرت اسماعیل کے گلے کو نہیں کاٹا، اس لیے کہ اللہ نے اس کی ماہیت میں تصرف کر دیا۔ ابراہیم کے آگ نے ابراہیم کو نہیں جلایا۔ صحیح؟ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے قوم سمیت پانی نے نہیں ڈبویا۔ کیوں نہیں ڈبویا؟ حضرت سلمان فارسی اور سعد بن ابی وقاص کو صحابہ سمیت دریا دجلہ نے نہیں ڈبویا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیچر میں اللہ کریم نے تصرف کر دیا، اس کے نیچر کو تبدیل کر دیا، اس کے نیچر اور فطرت کو تبدیل کر دیا۔ تو اب نیچر اور فطرت کی تبدیلی، اس کے لیے شاہ صاحب نے 4 اصطلاحات وضع کر دیے ہیں۔ 4 اصطلاحات، ایک کو کہتے ہیں قبض، دوسرے کو کہتے ہیں بسط، ایک کو کہتے ہیں قبض اور دوسرے کو کہتے ہیں بسط، اور تیسرا اور چوتھا کا ذکر کریں گے۔ لیکن اب قبض و بسط ہے کیا؟ قبض اور بسط ہے۔ بسط کا معنی یہ ہے کہ چیز توڑی اور اللہ اس میں اتنا برکت ڈالے کہ جم غفیر کے لیے کفایت کر جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے پاس بیٹھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں بھوکا تھا، کئی دنوں کا طالب علم تھا، اور مدرسوں کے طالب علم تو ہمیشہ بھوکے ہی رہتے ہیں، کبھی مل جاتی روٹی کبھی نہیں ملتی۔ ٹھیک بھائی، لوگوں نے تبرعات دے دیے، چندے دے دیے تو روٹی مل گئی، لوگوں نے نہیں دیا بس غریب وہ گزارا کر جاتے ہیں۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کیا بھوکا تھا، سارے ساتھی جو تھے وہ بھوکے تھے، تو میں حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا، اتنے میں ایک بدو صاحب آئے سارا سے، اور وہ ایک جام دودھ کا بھرا ہوا لے، میں خوش ہو گیا کہ حضور علیہ السلام سب سے پہلے لوگوں کو پلاتے ہیں، اگر صدقہ ہے تو ہاتھ ہی نہیں لگاتے، اگر گفٹ اور ہدیہ ہے تو لوگوں کو کھلا پلاتے ہیں پھر بعد میں کھا لیتے ہیں۔ صحیح؟ تو حضور علیہ السلام آنے والے سے پہلے پوچھ لیتے صدقۃ ام ہدیہ، یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے، گفٹ؟ تو اس نے کہا ہدیہ، یہ گفٹ ہے جی، صدقہ نہیں، کیونکہ صدقہ کہہ جاتے تو حضور علیہ السلام رائٹ ہے، ویسے کہتے جائے وہ اصحاب صفہ وہاں بیٹھے ہیں ان طلباء کو دے دیں، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ صدقہ نہیں کہتے، اور اپنے اہل و عیال کے لیے بھی اسے حرام قرار دیا ہے، سیدوں کے لیے بھی اسے حرام قرار، لیکن سیدوں کے لیے اسلامی حکومت پر دوسرا حق مقرر کر دیا ہے کہ آپ ان کی ضروریات، اگر انہیں روزگار نہ ملے تو انہیں گڑا دیا کریں، سید کو اور آل رسول کو اس طرح مرواتے تو نہیں رہیں گے کہ آل رسول کو زکوٰۃ بھی نہ دیں اور اسے بھوکے مرواتے رہیں، نہیں، شریعت اسلامیہ نے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا وَأَبْدَلَكُمُ اللَّهُ بِخُمْسِ الْخُمْسِ، غنیمت کا جو مال آ جاتا ہے کفار سے لڑائی میں، جو چیز وصول کی جاتی ہے اس کا 25واں حصہ وہ آل رسول کو چلا جاتا ہے۔ کتنا حصہ؟
25 पैसा वो आले रसूल को दिया जाता है। हुजूर इस्लाम ने फरमाया कि इसके बदले अल्लाह ने आप तभी कुछ उलमा ने फतवा दे दिया कि अब चूंकि गनीमत का वो तस्वर मुसलमानों ने ख़त्म कर दिया, लिहाजा आले रसूल के लिए ज़कात लेना जायज़ है। कुछ उलमा की ये राय है कि आले रसूल के लिए ज़कात लेना जायज़ है, क्योंकि लोग दूसरे एहसान भी नहीं करते उनके साथ। अब उनमें भी गरीब होते हैं, आले रसूल हैं तो कोई वडेरे सन के तोड़े हैं वो। अलबत्ता सिन में अगर आले रसूल मिल जाए तो बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। वहाँ तो लोग वैसे अपने नाम के साथ सैयद या शाह लिख लेते हैं, और सैयद और शाह लिख के तो जागीर भी मिल गई, एक इज्जत भी मिल गई, दो और सियासत में आए तो मिंबरी भी मिल गई। साईं पीर के मुकाबले में फिर कोई नहीं खड़ा होता। कितने सारे पीर साहब, और उन पीर साहिबान और सादात साहिबान, पता नहीं सादात हैं कि नहीं, वो अपने आप को मंसूब करते हैं तो हम एहतराम दे देते हैं कि भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे अल्लाह पूछेगा अगर आप नहीं हैं और मुफ्त में, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में आया है, मुस्लिम शरीफ की हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अपनी नस्ब अगर तब्दील कर दी, मयंतबी इला गैर अबीह, जिसने अपने फोर फादर के बजाय किसी दूसरे के फोर फादर को अपना आप मंसूब कर दिया, तो ला यंजुरु इलैहि अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे रहमत की निगाहों से नहीं देखा करेगा, गज़ब की निगाहों से देखा करेगा। भाई अल्लाह ने जो आपको पैदा कर दिया है, वो हमारे एक मौलवी साहब बड़े अजीब आदमी थे, वो एक जगह बैठे हुए थे, तो हमारे पठानों में ये मुसीबत बहुत ज़्यादा है, ये नसब वाली, नसब और हसब वाली। हम बहुत मेहनत करते हैं, उनके ज़हनों से निकलता नहीं, उनके ज़हनों से ये जो तरकान होता है या लोहार होता है या हज्जाम होता है, नाई होता है, ये नहीं जो पेशे करते हैं, ये वहाँ हमारे माशरे में बड़े जलील समझे जाते हैं, और हम तो तसलसल से लगे रहते हैं कि भाई दे आर मोर रिस्पेक्टेबल पीपल। मैंने तो एक बार कह दिया कि देखिए ये जो मोची है, मोची जो हमारे जूते बनाता है, ये सबसे मुअज़्ज़ज़ आदमी है। मैंने कहा अगर आज पाकिस्तान के मोची ने हड़ताल कर दिया तो आपके पाँव का बेड़ा गर्क हो जाएगा। सही, ये आप इनकी वजह से आपके जो है ना ये पाँव ये महफूज हैं। और मैंने कहा आप जो बड़े बन बैठे हैं 10-15 एकड़ के मालिक, अपने को बड़ा समझते हैं, मैंने कहा आप सब हड़ताल कर जाएं तो आपके हड़ताल पर कोई दुनिया वीरान नहीं होती, किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। भाई वडेरा मेहनत थोड़ी करता है कि वो हड़ताल करेगा, वो तो वैसे भी हड़ताल कर चुका है। क्यों आपके वडेरे साहिबान जो हैं वो सिंध में हमेशा हड़ताल पे रहते हैं, कुछ काम करते नहीं। सही। अब हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला के, हुजूर ने मुझे कहा कि जाओ असहाब सुफ़ा को बुला लाओ, तो मैं दौड़ को असहाब सुफ़ा को बुला। एक रिवायत में आया है वकुन्ना यौमइज़िन 80 नफ़रन, कि हम उस दिन 80 लोग थे। दूसरी रिवायत में 120 लोग थे, यानी कोई तखमीने के एतबार से उसने कह दी कि मीन्स के बहुत सारे लोग थे। तो मैंने सारों को बुलाया। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं दिल ही दिल में कुड़ता कि मुझे कह देता 2-4 दिन का भूखा हूँ, सैर हो जाता। तो जब आया तो हुजूर इस्लाम ने मुझे वो जाम तमा दिया और कह दिया कि अबू हुरैरा इसके ये इन्हें पिलाइए। तो मैं फिर भी कुड़ता दिया कि मैं खुद पहले पी लेता, सैर हो जाता फिर पिला। तो मैंने पिलाना शुरू कर दिया। अब जब एक आदमी पीता तो मैं जाम को बड़ी गायर नजरों से देखता, कम हो गया है। तो वो फरमाते वकानत इनाउ तफूरो, जैसा कि वहां से कोई फाउंटेन निकल रहा है। तो उस 120 लोगों को मैंने पिलाया और जाम वैसे का वैसा रहा। तो फिर मैं बैठ गया। तो हुजूर ने फरमाया इशरब या अबा हुरैरा, अबू हुरैरा पी लीजिए। मैंने पीना शुरू कर दिया, बस कर दिया। फिर कहा इशरब या अबा हुरैरा पी लीजिए, तो मैंने फिर पी लिया, तो फिर बस किया। तो हुजूर ने फरमाया इशरब या अबा हुरैरा फइन्नका जाए, अब बड़े भूखे हैं आप, 2-4 दिन के भूखे हैं आप। ये भी वही की बात थी कि 2-4 दिन के भूखे आप पी लें ताकि सैर हो जाए। तो मैंने कहा कि वल्लाहि ला अशरब, जी मुझे ताकत नहीं, मैं नहीं पी सकता मजीद। तो हुजूर ने फरमाया आती नहीं है, फिर मुझे दीजिए। तो हुजूर अलैहि वसल्लम ने वो बाकी मानदा दूध खत्म कर दिया। इसे कहते हैं बस्त, इसे क्या कहते हैं? कब्ज़। और कब्ज़ इस चीज को कहते हैं कि बहुत सारी चीज हो लेकिन आंखें आदमी की हमेशा भूखी ही भूखी रहे, भूखी, कनाअत न मिले, कनाअत न मिले, बहुत सारी चीज, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, इसे कहते हैं कब्ज़। तो वल्लाहु यक़बिज़ व यबसुत, अल्लाह करीम फरमाते हैं कि कब्ज़ बसत ही मेरे कंट्रोल में, वही तुरजऊन, और आपने अल्लाह के पास वापस लौटता है। अल्लाहुम्मा रब्बना अर्हमना बिल कुरानिल अज़ीम, अल्लाहुम्मा रब्बना ज़क्किरना मिनल कुरानि मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहलना वज़कुरना तिलावतहु आना अल-लैल व आना अन-नहार वल्लाहु खैरुन हाफ़िज़ा। रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 243। अलम तरा इलल लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम, आया आप इत्तला नहीं पा चुके उन लोगों के मुताल्लिक़, खरजू मिन दियारिहिम जो निकल गए थे अपने घरों से, वहुम उलूफुन और वो हजारों थे, हज़र अल मौत
موت کے ڈر کی وجہ سے فقال لهم اللہ کہہ دیا انہیں اللہ تعالیٰ نے موتو مر جائیو، مینس اللہ نے فیصلہ کر دیا ان کے مرنے کا، وہ مر گئے. سبھی بغیر ترجمہ کا اس طرح قرآن مجید اٹھائیے، چھوٹا والا یہ نہیں بغیر ترجمہ والا. ہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتو، یہ کل والا سبق جیسے میں ریپیٹ کر رہا ہوں. فقال لهم اللہ موتو ثم احیاهم، پھر زندہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، تحقیق اللہ تعالیٰ بڑی مہربانی والے ہیں انسانوں پر، لیکن اکثر لوگ وہ شکر نہیں کرتے. وقاتلوا فی سبیل اللہ، اب یہ وہ حکم ہے جو پہلے گزر گیا تھا آیت نمبر 190 سے لے کر 194 تک، اور آیت نمبر 216 اور 217 میں قتال والا حکم، فائٹ والا حکم. سو جسٹ کیپ ان مائنڈ کہ قتال اور فائٹ یہ ایمان کا لازمہ ہے، یہ دین کا تقاضا ہے. کب ہے؟ جب آپ کے خلاف کنسپیریسی شروع ہو جائیں، جب آپ کو پتہ لگ جائے کہ نان مسلم ہمارے خلاف کنسپیریسیز کر رہے ہیں. اور تو قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اللہ کریم نے فرمایا ان سے لڑیں جو آپ سے لڑنا چاہتے ہیں. ولا تعتدوا، لیکن زیادتی نہ کریں. ولا تعتدوا، کیونکہ مسلمانوں کے جنگ کے بھی اپنے منظم طریقے ہوتے ہیں. یہ فائٹ بھی کرتے ہیں تو اس طرح نہیں کہ سب کچھ اس کے ذریعے تباہ و برباد ہو جائے کہ 70 مثل بھیج دیں یا ہیروشیما اور ناگاساکی بنا دیں. کہتے ہیں کہ جی اسلام تلوار کے زور سے پھیلا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 87 جنگیں لڑی. کتنی؟ 87. انہی میں سے 27 میں حضور نے خود لیڈ کیا. 27 میں حضور نے خود لیڈ کیا. باقی میں کبھی حضرت اسامہ لیڈ کر رہا ہے، کبھی کوئی دوسرا صحابی لیڈ کر رہا ہے، کوئی تیسرا صحابی لیڈ کر رہا ہے. حضور کے مشوروں کے مطابق وہ چلے گئے مہم پر. 87 جنگوں میں 87 جنگوں میں دونوں طرف سے کتنے لوگ مر گئے اور مارے گئے؟ لیس دین 1800. لیس دین 1800 فرام بوتھ سائڈس، مسلم اور نان مسلم سارے. 87 جنگوں میں کتنے مرے؟ اور ایک سیکنڈ ورلڈ وار میں کتنے مرے؟ تمہاری زلفوں میں آئی تو حسن کہلائی، وہ تیرگی جو میرے نام ہے سیاہ میں تھی. کہ 1800 آدمی دونوں جانب سے مرے. کہتے ہیں کہ بس جی بغیر تلوار کے اور کچھ جانتا ہی نہیں تھا. اور ایک ہی دن میں ایک ہی جنگ میں 33 لاکھ کو مروایا جائے، 3300,000. تو خیرت کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خیرت، جو چاہے آپ کا حسن کرش مساس کرے. یہ بھی آپ کے پاس ہے. جس طرح آپ اپنے آپ کو اچھا بنانا چاہتے ہیں اچھا بنائے، اور دوسروں کو. شریعت اسلامیہ کبھی آپ کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ ہر رطب و یابس کو ختم کر دیں. نو، قاتل الذین یقاتلونکم. تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے آپ کو تفصیل بتا دی کہ جب بھی جنگ پہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایک تقریر کی صحابہ سے کہ عرضوا علیہم الاسلام. مسئلہ تو یہ کہ ہمارے خلاف یہ سازشیں کر رہے ہیں، اگر کلمہ پڑھ کے ہمارے بھائی بہن بن جاتے دیر از نو وار، پھر تو جنگ کا کوئی تصور نہیں. تو اسلام پیش کریں. اگر وہ انکار کرے فعرضوا علیہم الجزیہ، مینز کہ انہیں کہہ دیں کہ ہمارے دست میں کر رہے ہیں، ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے، ہم آپ کے پروٹیکٹ کریں گے ہو، لیکن آپ ایک ایسی ریاست ہوں گے سبجیکٹ ٹو دی اپروول آف اے مسلم اسٹیٹ. کیونکہ آپ کی کنسپیریسی عیاں ہو گئی ہے. اس طرح ہم آپ کو سپریم اور ساورن چھوڑ دیں تو آپ ہمیشہ یہ خباثتیں کرتے رہیں گے. اگر وہ یہ بھی نہ مانے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر وار لانچ کریں. اور وار لانچ کریں تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا تحرقوا ذروعهم، ان کے فصلوں کو اور باغات کو آگ نہ لگائیں. ولا تقتلوا مواشیہم، ان کے جانوروں کے قتل عام نہ کیجیے. ولا تقتلوا صبیانہم، ان کے چھوٹوں بچوں سے کچھ تعرض نہ کیا جائے. ولا تحتکوا استار نسائہم، ان کی عورتوں کی پردہ دری نہ کی جائے، ان کا دوپٹہ نہ ہٹایا جائے. ولا تقتلوا شیوخہم، ان کے بوڑھوں کو کچھ نہ کہا جائے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کبھی بوڑھا سازش کا مرکز ہوتا ہے، سب کچھ پلاننگ وہ کرتا ہے. تو اگر ایسے بوڑھے کا پتہ لگ گیا تو ہی از فائٹر دین کل ہم، کیونکہ وہ تو فائٹر کا فاؤنٹین ہے، بوڑھا جرنیل. پھر آپ اسے تو نہیں چھوڑیں گے کہ سبھی مصیبت تو اسی کی پیدا کر رہا ہے. اب دیکھیے یہ تعلیمات جس پیغمبر کے ہوں وہ امن جانتا ہے یا جنگ جانتا ہے؟ وہ بنیادی طور پہ امن جانتا ہے. لیکن رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس اینڈ پبلک ڈیفینس یہ تو ایک ریکگنائز پرنسپل ہے. یہ تو ایک ریکگنائز ہم نہیں کہتے کہ
عوام پہ بم پھینکنا اور انہیں اس طرح چھوٹے بچے اور بے گناہ اور گناہگار اور سب کو مروانا شریعت میں جائز نہیں ہے. لیکن اگر یہ جائز نہیں تو ٹو رانگز کین ناٹ میک ون رائٹ. اگر وہ رانگ ہے تو یہ کہاں کا جائز ہے؟ یہ بھی رانگ ہے. اب رانگ کا رانگ سے علاج کرنا کہ آپ بھی لوگوں کو بسم کر کے راگ بنا دیں، یہ انسانیت کا تقاضا نہیں ہوتا. وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور قتال کیجئے اللہ کے راستے میں. وَاعْلَمُوا، اور جان لیجئے ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں آپ کے اقوال کو، علیم اور علم رکھنے والے ہیں آپ کے احوال پر. من ذا الذی، اب جب قتال کی نوبت آئے تو وہاں تو بغیر پیسوں کے کام نہیں چلے گا، اور خصوصاً اس دور میں تو اللہ نے فرمایا کہ انفاق کیجئے. آپ نے اپنی انڈیویجول بلانگنگس کو بھی قربان کرنا ہوگا. اگر کسی اسٹیٹ پہ آفت آ جاتی ہے اور انڈیویجولز اپنے جو انہوں نے سوئس بینک میں رکھے ہوئے ہیں وہ اسی طرح رہیں، خدا نخواستہ پاکستان نہیں رہے گا تو سوئس بینک والے جو لوگ ہیں وہاں وہ رہیں گے، ان کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا، وہ بھی قتل کیے جائیں گے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو قرض دے گا اللہ تعالیٰ کو قرضا حسنا. قرض حسن، قرض حسن کا معنی یہ ہے جس کا ڈیمانڈ نہ کیا جائے. لیکن کل میں نے تفصیلات بتائی تھی، الدیون وما سیقھا، اس کی میں نے تفصیلات بتائی تھی. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، اور اللہ زیادہ کرے اس قرض کو اس کے لیے اضعافاً کثیرتاً، کئی چند، اضعافاً